السلام علیکم۔ میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہانی ٹائم ود عائشہ۔ سمندر کے کنارے ایک پرانا سا لکڑی کا گھر کھڑا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، سورج کی آخری کرنیں اس گھر کی کھڑکیوں پر پڑ رہی تھی۔ یہ گھر ایک غریب مچھیرہ ہارون کا تھا۔ اس کی زندگی کا دارومدار سمندر پر تھا۔ جب جال میں مچھلی آتی تو گھر کا چولہا جلتا، ورنہ بھوک ہی بھوک۔ لیکن پچھلے کئی ہفتوں سے اس کے جال خالی آ رہے تھے۔ اس کی بیوی صبا تنگ آ کر کی تھی۔ غربت، بھوک اور محرومی نے اس کے دل کو سخت کر دیا تھا۔ وہ بار بار سوچتی کہ اگر شوہر کمائی نہیں کر سکتا تو ایسے گھر میں رہنے کا فائدہ کیا؟ اس کے دل میں طلاق لینے کا خیال بھی جگہ بنا چکا تھا۔ اسی شام جب ہارون خالی کشتی لے کر لوٹا تو صبا نے تیکھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بستی کے سب مچھیروں کے جال مچھلیوں سے بھرے ہیں اور تم ہو کہ 20 دن سے ایک بھی مچھلی نہیں پکڑ پائے۔ اس کے لہجے میں طنز اور غصہ تھا۔ ہارون شرمندہ سا چپ رہا۔ وہ جانتا تھا کہ قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی، مگر اس نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، کل دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبا نے آخری دھمکی دی، اگر کل بھی تم مچھلی نہ لائے تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ رات کو ہارون بھوک سے نڈھال ہو کر کھانے کی تلاش میں بستی کے ایک ہمسائے شیراز کے پاس گیا، مگر شیراز نے اس کا مذاق اڑایا۔ جو اپنے لیے مچھلی نہیں پکڑ سکتا وہ دوسروں سے کیا مانگے گا؟ خالی ہاتھ واپس آتے ہوئے ہارون کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ساحل پر بیٹھ گیا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، سب کے جال بھر جاتے ہیں، میرا کیوں خالی رہتا ہے؟ میری مدد فرما۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص عاطف بابا وہاں سے گزرا۔ اس نے ہارون کی حالت دیکھی اور اپنے گھر سے کھانا لا کر دیا۔ ہارون شکر گزار ہوا، مگر دل کی اداسی برقرار رہی۔ اس رات اس نے دل میں عہد کیا کہ صبح کسی بھی حال میں وہ مچھلی پکڑ کر لائے گا، چاہے جان چلی جائے۔ اگلی صبح وہ اپنی کمزور سی کشتی لے کر سمندر کے دور گہرے پانیوں میں چلا گیا، جہاں وہ پہلے جانے سے گھبراتا تھا۔ دھوپ تیز تھی، پیاس بڑھ رہی تھی، مگر اس کا جال خالی ہی رہا۔ شام ڈھلنے کو تھی کہ اس نے دیکھا قریبی کشتی پر شیراز کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے۔ شیراز نے طنزیہ انداز میں ایک بڑی مچھلی دکھائی اور قہقہا لگایا۔ ہارون کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ خالی ہاتھ گھر لوٹا اور صبا سے جھوٹ کہا، آج ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگی تھی مگر پھسل کر سمندر میں گر گئی، کل ضرور پکڑ لوں گا۔ صبا نے کوئی جواب نہ دیا، مگر دل ہی دل میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ صبح وہ اپنا سامان باندھ کر ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دے گی۔ اس رات ہارون نے پھر خواب دیکھے، کبھی بیوی کا چہرہ، کبھی خالی برتن، مگر صبح اٹھ کر اس نے پھر ہمت باندھی اور کشتی سمندر کی لہروں میں ڈال دی۔ دن چڑھایا، اس نے جال پھینکا تو اچانک وہ بھاری ہو گیا۔ ہارون نے پوری طاقت سے جال کھینچا۔ جب وہ کشتی میں آیا تو اس کے اندر ایک بڑی مچھلی اور اس کے ننھے ننھے بچے تھے۔ بڑی مچھلی تڑپ رہی تھی اور بچے کشتی کے باہر پانی میں اپنی ماں کے گرد گھوم رہے تھے، جیسے رو رہے ہوں۔ ہارون کے دل میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ایک طرف گھر کا سوچا، بیوی کا الٹیمیٹم، بھوک اور غربت، دوسری طرف ماں اور بچوں کا رشتہ، وہ ننھی جانیں جو اپنی ماں کو بچانے کی التجا کر رہی تھی۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، اگر آج یہ مچھلی بیچ دی تو اگلا مہینہ آرام سے گزر سکتا ہے، مگر اگر چھوڑ دی تو گھر کا کیا ہوگا؟ اچانک اس کے دل میں ایک آواز گونجی، ہارون، تم صرف مچھیرے نہیں، انسان بھی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک گہری سانس لی اور پھر تڑپتی مچھلی کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا۔ بچے خوشی سے اپنی ماں کے گرد گھومنے لگے۔ بڑی مچھلی نے پلٹ کر ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا جیسے شکریہ ادا کر رہی ہو، پھر سب گہرائی میں غائب ہو گئے۔ ہارون ٹوٹے دل سے کشتی میں بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بڑبڑایا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کشتی کے ساتھ کوئی چیز ٹکرائی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو پانی میں ایک چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا تیر رہا تھا۔ وہی مچھلی واپس آئی تھی اور اپنے منہ سے سونا اس کے جال کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ ہارون نے سونا اٹھایا، اس لمحے اس کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ اب وہ کئی دنوں کے لیے فکر معاش سے آزاد ہو سکتا تھا۔ خوشی خوشی وہ گھر پہنچا، مگر وہاں صرف خاموشی تھی۔ اس نے آواز دی، صبا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ آخرکار اسے معلوم ہوا کہ صبا اپنا سامان باندھ کر اپنے پیرنٹس کے گھر جا چکی ہے۔ ہارون کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔
اب اس کے پاس دولت تھی مگر بیوی نہ تھی۔ تب اسے سمجھ آیا کہ صبا اس کی ساتھی نہیں تھی بلکہ صرف دنیاوی آسائشوں کے لیے اس کے ساتھ تھی۔ جیسے ہی حالات بگڑے اس نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ رات ہارون نے پھر ساحل پر گزاری۔ سمندر کی لہروں کو دیکھ کر سوچتا رہا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں، غیر تو خوشحالی میں بھی ساتھ مل جاتے ہیں۔ ہارون کی ایک کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل ساتھ وہ ہے جو مصیبت میں دیا جائے۔ خوشحالی میں تو سب پاس آ جاتے ہیں مگر مشکل وقت ہی بتاتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون غیر۔ نئی باتیں ہر دن صرف کہانی ٹائم ود عائشہ پر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ یہاں ہر کہانی آپ کی کہانی بن سکتی ہے۔